السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، مولانا فضل الرحمان کی کل کی پریس کانفرنس کے بعد پی ٹی آئی نے مولانا سے رابطہ کر لیا ہے، اور مولانا نے جو گلے شکوے کیے تھے پی ٹی آئی کے حوالے سے کہ پی ٹی آئی سنجیدہ نہیں ہے مذاکرات میں، اور پی ٹی آئی نے ابھی تک کمیٹی کے ناموں کا اعلان نہیں کیا، جو مذاکراتی کمیٹی قائم کرنے کا اعلان کیا ہے لیکن نام ابھی تک نہیں دیے۔ اس کے بعد پی ٹی آئی میں کھلبلی سی مچی ہے، اور پی ٹی آئی نے پھر مولانا کو نام بھجوا دیے ہیں۔ 5 نام بھیجے گئے ہیں، اور 5 بندے جو ہیں شامل ہوں گے۔ دونوں کی مشترکہ کمیٹی قائم ہوگی، اور اس کو اسٹیئرنگ کمیٹی کا نام دیا گیا ہے۔ مولانا کو جو نام دیے گئے ہیں، جو میڈیا میں رپورٹ ہوا ہے، اس میں اسد کیسر صاحب لیڈ کریں گے، کیونکہ ابھی تک اسد کیسر ہی مولانا کے ساتھ رابطے میں رہے ہیں، اور اسد کیسر کا جو باقی پی ٹی آئی کے جو رہنماؤں میں رویہ ہے وہ ذرا مہذب ہے، اس لیے مولانا کے ساتھ وہی رابطے میں رہے ہیں، اور وہ ٹھنڈے مزاج کے بھی ہیں، بہت زیادہ جذباتی نہیں ہیں، گالم گلوچ نہیں کرتے، تو اس لیے مولانا کی ان کے ساتھ بنتی ہے۔ اور ایک اپنا ظاہر پشتون فیکٹر بھی ہے، وہ اپنا تعلق بھی ہے پرانا۔ تو اسد کیسر صاحب ملاقاتیں ابھی تک مولانا سے کرتے رہے ہیں، ڈیلیگیشن بھی لے کے جاتے رہے ہیں، خان صاحب کو پیغامات بھی پہنچاتے ہیں، خان صاحب کے بھی پیغامات مولانا کو پہنچاتے ہیں۔ تو اسد کیسر، کیونکہ مولانا کے خلاف جو نعرے لگے تھے پشین میں پی ٹی آئی کے جلسے میں، تو اس پہ بھی اسد کیسر نے مولانا کے ساتھ معذرت بھی کی تھی، مذمت بھی کی تھی، نعرے بازی کی، اور یہ کہا تھا کہ آئندہ نعرے نہیں لگیں گے، اور ہمارے درمیان ایک سیز فائر ہونا چاہیے پی ٹی آئی اور جے یو آئی کے درمیان۔ تو کل مولانا نے پی ٹی آئی کے لیے دروازہ بند نہیں کیا، کل پریس کانفرنس میں پی ٹی آئی کے لیے دروازہ کھلا رکھا ہے۔ شورا کے اجلاس کے بعد بریفنگ جو دی، یعنی یہ شورا کا جے یو آئی کا کلیکٹیو ڈیسیژن ہے کہ اگر پی ٹی آئی سنجیدہ ہوتی ہے، مذاکرات کرتی ہے، حکومت کے خلاف تحریک چلانے میں ہمارے ساتھ ملتی ہے، تو ہم تحریک چلائیں گے پی ٹی آئی کے ساتھ، یہ مولانا نے عندیہ دے دیا ہے۔ لیکن یہ بھی گلہ شکوہ کیا ہے کہ بھئی ابھی تک ان میں یکسوئی نہیں پائی جا رہی پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے درمیان۔ جو 4 بندے آ رہے ہیں تو چاروں الگ الگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہوتی وہ مثبتی ہے۔ لیکن ایک موقف ہونا چاہیے۔ اب صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہیں، سنی اتحاد کونسل کے سربراہ، جس کے یہ ممبران ہیں، پی ٹی آئی کے جو قومی اسمبلی کے ممبران ہیں، وہ اس کے پلیٹ فارم پہ ہیں۔ تو صاحبزادہ حامد رضا صاحب مولانا کے ساتھ احتجاجی تحریک کے مخالف ہیں کہ مولانا کے ساتھ احتجاجی تحریک نہ چلائی جائے، کیونکہ وہ بھی مذہبی دوسرے مسلک سے شاید تعلق رکھتے ہیں، تو وہ مذہبی جماعت کے سربراہ ہیں، مولانا بھی مذہبی اور سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں، تو شاید وہ مذہب کے حوالے سے بھی شاید اختلاف رکھ رہے ہوں، یا سیاست کے حوالے سے، مسلک کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن انہوں نے ایک اختلاف جو میڈیا میں رپورٹ ہوا آج، جیو کے ساتھ انہوں نے بات کی ہے، تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی دیکھیں، میں مولانا کے ساتھ اختلاف رکھتا ہوں، اور مولانا کے ساتھ اختلافات رکھنے کے باوجود اگر پی ٹی آئی کا اکثریتی فیصلہ آتا ہے یا متفقہ فیصلہ آتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ احتجاجی تحریک مل کر چلائی جائے، تو مجھے قبول ہوگا، اور میں مولانا کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، مولانا کے ساتھ احتجاجی تحریک چلانے کے لیے تیار ہوں۔ یہ صاحبزادہ حامد رضا نے کہا ہے کہ اگر فیصلہ 4 میں سے 3 کا فیصلہ آ جاتا ہے، ایک میں راضی نہیں ہوں، باقی سارے 3 جو ہیں وہ راضی ہیں، تو میں اس فیصلے کو، اکثریتی فیصلے کو مانوں گا اور مولانا کے ساتھ چلوں گا اختلافات کے باوجود۔ اختلاف کیا ہے جی؟ وہ کہتے ہیں کہ جی مولانا عطاء الرحمان کو سینٹ کی جو مذہبی امور کی اسٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمین منتخب کیا گیا ہے، تو وہ ان کو چیئرمین منتخب کیا گیا ہے نون لیگ کی حمایت کے ساتھ، نون لیگ کے تائید کنندہ یا حمایت یافتہ کے طور پر انہوں نے اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین بنے ہیں، تو یہ ہمیں ریزرویشن ہے۔ تو یہ شکوک و شبہات ان کو یہ ہیں، اور اختلافات بھی رکھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود، لیکن بات یہ ہے کہ اسٹینڈنگ کمیٹی مولانا عطاء الرحمان کا حق ہے، اور اسٹینڈنگ کمیٹیاں تو پی ٹی آئی نے بھی لی ہیں، کیونکہ اسٹینڈنگ کمیٹیاں حکومت کو بھی ملتی ہیں، آدھی حکومت کو ملتی ہے چیئرمین شپ جو ہے اسٹینڈنگ کمیٹی کی، قومی اسمبلی میں بھی اور سینٹ میں بھی، اور آدھی اپوزیشن کو ملتی ہے۔
پی ٹی آئی کو بھی ملی ہیں یعنی سنی اتحاد کونسل کو، تو مولانا عطاء الرحمان کو جے یو آئی کو بھی، ظاہر ہے جے یو آئی بھی اپوزیشن میں ہے تو اس کو بھی ملنی چاہیے، لیکن ان کو ریزرویشن یہ ہے کہ نون لیگ کے حمایت یافتہ کیوں بنے ہیں، تو ہمیں شکوک و شبہات اس بات پہ ہیں کہ نون لیگ نے حمایت کیوں کی ہے، شاید اندر خانہ نون لیگ اور مولانا ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردیاں رکھ رہے ہیں تو احتجاج طریقے سے چلے گی، لیکن بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی احتجاجی طریقہ کیا چلائے گی؟ جس کے پاس خان صاحب تو کراؤڈ نکال سکتے ہیں، کارکنوں کو نکال سکتے ہیں، وہ جیل میں پڑے ہوئے ہیں، چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان جو ہیں وہ جیل میں ہیں، کارکنان تو نکلتے ہیں ان کے لیے ابھی پی ٹی آئی کا کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جو کارکنان کو نکال سکے اور خرچہ کر سکے۔ پہلے خرچہ کیا جاتا تھا پی ٹی آئی میں، فارن فنڈنگ ہو رہی ہوتی تھی، ڈالرز میں، پاؤنڈز میں، یوروز میں، پتہ نہیں کس کرنسی میں پیسے آتے تھے اور اس وقت دھڑا دھڑ خرچہ کیا جا رہا ہوتا تھا۔ اب خرچہ کرنے کے لیے اب فارن فنڈنگ بھی بند ہے، چوری پکڑی گئی ہے، تو اب خرچہ کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے، فنڈنگ بند ہو گئی، خرچہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ انویسٹرز جو یہاں ملے ہوئے تھے، جہانگیر ترین، علیم خان یا کشمیر کے جو سابق وزیر اعظم رہے ہیں سردار تنویر الیاس، یہ اے ٹی ایم مشینیں تھیں نا عمران خان کی، اب وہ اے ٹی ایم بھی ان کے بند ہو گئے، یعنی انویسٹر بھاگ گئے، فارن فنڈنگ بند ہو گئی، تو اب خرچہ کون کرے گا؟ عمران خان خود بھی خرچہ نہیں کرتے۔ اب پی ٹی آئی آگے کیسے چلے گی بغیر خرچے کے، بغیر پیسوں کے؟ یہ جب تک یہ بند رہے گی پی ٹی آئی کی بھی بولتی بند رہے گی، اور سچی بات یہ ہے کہ کیونکہ پیسہ بولتا ہے نا، ان کا پیسہ بول رہا تھا، جو خرچہ کر رہے تھے، بچوں کو 3-3 ہزار لوگوں کو، 5-5 ہزار لوگوں کو، بچوں کو بھرتی کیا ہوا تھا سوشل میڈیا کے لیے، تو یہ سوشل میڈیا کی پارٹی تھی، یہ ٹویٹر پارٹی تھی۔ تو اب آگے جب پیسہ بند ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیسے تحریک چلائیں گے؟ کارکنان نہیں نکال سکتے، اور یہ خود ایک دوسرے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو موجودہ قیادت ہے پی ٹی آئی کی، عمر ایوب یا بیرسٹر گوہر، یا یہ نہیں چاہتے کہ خان صاحب رہا ہوں، یہ خان صاحب کی رہائی میں سنجیدہ نہیں ہے، یہ فواد چودھری اور یہ بہت سارے ایک دوسرے پر الزامات لگا چکے ہیں۔ تو جب خان صاحب کی رہائی میں یہ دلچسپی نہیں لے رہے، کیوں لیں گے بھائی؟ یہ تو لیڈر بنے پھر رہے ہیں، خان صاحب آئیں گے تو یہ ان کی سیکنڈری حیثیت ہو جائے گی۔ ابھی یہ لیڈ کر رہے ہیں پارلیمنٹ میں، سپریم کورٹ میں، جدھر جا رہے ہیں یہ لیڈ کر رہے ہیں۔ بیرسٹر گوہر چیئرمین بنا ہوا ہے پی ٹی آئی کا، بہت بڑا عہدہ ہے بھائی، چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر۔ تو یہ اس لیے شاید دلچسپی نہ لے رہے ہوں کہ خان صاحب اندر ہی رہیں تاکہ ہماری لیڈرشپ چمکتی رہے، تو اس لیے لوگوں کو بھی نہیں نکال سکتے، ایک دوسرے کے بال نوچ رہے ہیں اور گتم گتا ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو مولانا اس ماحول میں ان کی مجبوری ہے پی ٹی آئی کی۔ مولانا نے حالانکہ کل گلے شکوے کیے ہیں، اور بڑی بات یہ کہ مولانا نے مطالبہ تو کیا الیکشن دوبارہ ہونے چاہیے، مولانا مسترد کر رہی ہیں 2024 کے الیکشن کو، لیکن جو مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کی تھیں، جو نون لیگ کو، پیپلز پارٹی کو اور مولانا کو ملی ہیں، جے یو آئی کو ملی ہیں، مولانا یہ الیکشن کمیشن نے دی، الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا۔ اب سپریم کورٹ میں جو کیس چل رہا ہے ان کا مخصوص نشستوں کا، اس میں کامران مرتضیٰ جو جے یو آئی کے وکیل ہیں، سینیٹر بھی ہیں، انہوں نے الیکشن کمیشن کے فیصلہ موقف کی حمایت کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کی ہمیں دی ہیں، نون لیگ کو، پیپلز پارٹی کو اور جے یو آئی کو، یہ بالکل درست فیصلہ ہے۔ تو جج نے، مندوخیل صاحب نے پوچھا یہ آپ الیکشن کمیشن کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے درست فیصلہ کیا ہے، تو انہوں نے مسکرا کے کہا بالکل درست فیصلہ کیا ہے۔ پھر جسٹس منیب اختر نے کہا کہ پھر کل جو پریس کانفرنس ٹی وی پہ چل رہی تھی، یہ اس سے تو آپ کا موقف الگ لگ رہا ہے۔ تو اس کے باوجود یعنی پی ٹی آئی کی نشستیں مولانا کو ملی ہیں، مولانا کی جماعت اور ان کا وکیل سپریم کورٹ میں کہہ رہا ہے کہ بالکل الیکشن کمیشن نے فیصلہ صحیح کیا ہے، پی ٹی آئی کو نہیں ملنی چاہیے، سنی اتحاد کونسل کو سیٹیں مخصوص نہیں ملنی چاہیے، یہ موقف ہے۔ اس کے باوجود پی ٹی آئی مولانا کے خلاف نہیں بول رہی، پی ٹی آئی مولانا کے ساتھ جانا چاہ رہی ہے، یعنی انتہائی مجبوری ہے۔ یہ بیرسٹر سیف کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کو فوری طور پر احتجاجی تحریک کا اعلان کر دینا چاہیے،
بھائی اچھا اختلافات بھی ہیں، سنی اتحاد کونسل کا سربراہ مولانا کے ساتھ اختلاف رکھ رہا ہے، صاحبزادہ حامد رضا، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ مولانا کے ساتھ میرا اختلاف ہے، لیکن اس کے باوجود مولانا کے ساتھ ہم چلنے کو تیار ہیں۔ مولانا نے سیٹیں مولانا کو ملی ہیں، مولانا سیٹیں بھی ہمیں نہیں واپس کر رہے، پھر بھی مولانا کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں۔ تو بیرسٹر گوہر نے بھی کہہ دیا کہ بھائی مولانا نے جو سپریم کورٹ میں موقف اپنایا ہے، الیکشن کمیشن کے فیصلے کی حمایت کی ہے کہ الیکشن کمیشن نے درست فیصلہ کیا ہے، پی ٹی آئی کی مخصوص نشستیں نون لیگ، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کو دے کر، اس کے باوجود اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارے مولانا اور ہمارے تعلقات خراب اس سے نہیں ہوں گے، ہم یہ الگ بات ہے اور تحریک الگ بات ہے، کیونکہ مولانا کا موقف بھی وہی ہے تحریک کے حوالے سے کہ تحریک چلنی چاہیے اور حکومت ناجائز ہے اور الیکشن دھاندلی تھی اور نئے انتخابات ہونے چاہیے۔ اس پر ہم دو نکات پر جو ہے مولانا کے ساتھ متفق ہیں، باقی اختلافات اپنی جگہ پر ہوں گے۔ یعنی مولانا کے ساتھ اختلاف رکھنے کے باوجود مولانا کی منت ترلے کیوں کر رہے ہیں؟ یہ اس لیے کیونکہ خرچہ کرنے والا نہیں ہے پی ٹی آئی میں، اور مولانا لیڈ کریں گے تو ظاہر ہے مولانا بھی ایسے، میرا نہیں خیال کہ مولانا پی ٹی آئی پر خرچہ کریں گے۔ پی ٹی آئی والے اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ مولانا کو ہم استعمال کر لیں گے، جے یو آئی کو استعمال کر لیں گے، تو میرا خیال ہے وہ غلط فہمی ہے ان کی۔ مولانا بہت منجے ہوئے سیاستدان ہیں، اور عمران خان جیسے سیاستدان مولانا کی جیب میں ہوتے ہیں، تو سچی بات ہے کہ لیکن مولانا بھی دیکھ رہے ہیں کہ فی الحال مذاکرات کیا ہوتے ہیں، کیا پی ٹی آئی کیا بات کرتی ہے، لوگ کتنے لائیں گے، پیسے کتنے خرچہ کریں گے۔ ایسے مولانا تو یک طرفہ تو نہ خرچہ کریں گے نہ کارکنان لائیں گے، پی ٹی آئی بھی لائے گی۔ ظاہر ہے مشترکہ تحریک ہے تو اس میں پی ٹی آئی کو لانا پڑے گا کارکنوں کو، اور پی ٹی آئی کو خرچہ بھی کرنا پڑے گا۔ تو دیکھتے ہیں کہ معاملات، یہ مذاکرات جے یو آئی اور پی ٹی آئی کے کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں، لیکن فی الحال کمیٹی قائم کر دی ہے اور کمیٹی کے نام دے دیے ہیں۔ جے یو آئی کو اسد کیسر خود شامل ہوں گے، رؤف حسن شامل ہوں گے، بیرسٹر گوہر شامل ہوں گے، اور عمر ایوب شامل ہوں گے، اور شبلی فراز۔ یہ 5 بندے ہوں گے جو پی ٹی آئی کی طرف سے مولانا کے ساتھ مذاکرات کے لیے کمیٹی میں ہوں گے، کیونکہ مولانا براہ راست سارے مذاکرات میں شاید نہیں ہوں گے۔ مولانا بھی کمیٹی قائم کریں گے اور یہ مشترکہ اسٹیئرنگ کمیٹی ہوگی، کیونکہ مولانا پی ٹی آئی کی سیکنڈری قیادت کے ساتھ ڈائریکٹ روزانہ میٹنگ تو نہیں کر پائیں گے، اس لیے مولانا بھی کمیٹی قائم کریں گے۔ وہ کمیٹیاں پھر جے یو آئی کی کمیٹی مولانا کو رپورٹ کرے گی اور پی ٹی آئی کی کمیٹی عمران خان کو رپورٹ کرے گی۔ اس کے بعد یہ پھر معاملات آگے بڑھیں گے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔